مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ کیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70x70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مرنے کے بعد کرامن کاتبین کدھر جاتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندہ مومن کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جو فرشتے اس کے عمل لکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ تو اب ہمیں اجازت دے ہم آسمان پر چڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جو میری تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ عرض کریں گے، تو کیا ہم زمین پر قیام کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری زمین میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے جو میری تسبیح کر رہی ہے۔ وہ کہیں گے، پھر ہم کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم میرے اس بندے کی قبر پر قیام کرو اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھو اور قیامت تک اس کو میرے اس بندہ کے لیے لکھتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے موت بھی ایمان پر ختم کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔